شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زیادہ نکات کے اوپر ہی نہیں، صرف ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے یعنی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن عظیم الشان ہے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. قرآن عظیم الشان کے اندر ایک مختصر آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اور مسلمان عمومی طور پہ یعنی ٹاک شو اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا واضح طور پہ دین کا منشا یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں تو پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنا ہوگی، اور یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ جس طرح بھی اپنے دین کے مطابق کرنا چاہیں، جو بھی وہ اپنے رسوم عبادات اختیار کرنا چاہیں، جس طرح اپنا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیں، اس بات کی انہیں آزادی ہے. اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں یوں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیکلیریشن کیا جو آج بھی سینٹ کیتھرین چرچ کے اندر موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ڈیکلیریشن ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے، ڈیکلیریشن فرام دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسیحی عبادت گاہ کو اپنے قبضے میں نہیں لیا جائے گا. اس کا جو انتظام و انصرام ہے وہ کسی صورت میں بھی کوئی اکثریت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. جو وہاں پہ پریچر ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس عبادت گاہ کی اگر کوئی آمدن ہے تو اس آمدن کو بھی نہیں کوئی دوسرا لے سکتا. اس طرح واضح ہیں، اور جو سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا، اور اس وقت ان کی عبادت کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ مسجد کے صحن کے اندر عبادت کر سکتے ہیں. میں یہ پہلے پوائنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ ٹالرنس ہے کہ جو دین اسلام معاشرے کے اندر سکھانا چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ عمومی طور پہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو متعون کیا جاتا ہے اس پہلو سے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ چاہے وہ کوئی قبہ اور جبہ کی سرکار ہو، کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر ہو، کوئی ٹائی پہنے ہوئے ہو یا کوئی داڑھی رکھے ہوئے ہو، یہ انتہا پسندی ہر طرف سے سامنے نظر آ رہی ہے. اور جس سوسائٹی کے اندر مکالمہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے بات چیت ختم ہو جائے اور آپ دور ہوتے چلے جائیں، اس سوسائٹی کا یہ شاخسانہ ہے. جو واقعہ میاں چنو میں تلمبہ کے اندر ہوا ہے، ایسے بیسوں واقعات میں ابھی آپ کو گنوا سکتا ہوں پاکستان میں ہوئے ہیں. لیکن کبھی نظام عدل سے شکایت اصل میں بالکل یہاں پہ تارڑ صاحب تشریف فرما ہیں، نظام عدل سے شکایت ہے. کسی کیس کو مکمل نہیں کیا جاتا، کسی کا نتیجہ نہیں نکلتا. اگر میں نے گزشتہ 20 برس کے اندر کوئی کیس نتیجے تک پہنچتا ہوا دیکھا ہے تو وہ باچا خان یونیورسٹی کے اندر مشال خان کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کے 7 ماہ کے اندر 8 ماہ کے اندر عدالتوں کے نتیجے میں پھانسیاں ہوئیں ایک کے جو، لیکن جو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی میں نے آپ سے اگر آپ مناسب ماشاءاللہ یاد دلایا، وہ بھی عدلیہ کی طرف ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی عدلیہ کی طرف جاتا ہے. تو کیا ہم سینٹ آف پاکستان سے اپنے اعلیٰ عدلیہ سے یہ اپیل نہیں کر سکتے کہ ایسے جتنے بلوے کے کیسز ہیں، یا ایسے جس طرح کے کل پرسوں تلمبہ کا واقعہ ہے، اس کے اندر نظام عدل روبہ عمل آئے، تب جا کے انصاف کی بنیاد جب رکھی جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں شافی قوانین موجود ہیں کہ جو قرآن عظیم الشان اور مذہبی کتابوں کے حوالے سے ان کی حرمت کے اوپر ایک قسم کی سند رکھتی ہیں. یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی ہے. اسی طرح دینی اور مذہبی جو مختلف مذاہب کی شخصیات ہیں ان کا تحفظ بھی موجود ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اور دوسرا، معاشرے کے اندر جہاں پر بھی بات چیت ہو، طعن و تشریح، گالم گلوچ پہلے شروع ہو جاتی ہے اور مکالمے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. چنانچہ میری درخواست یہ ہے کہ ہر ایسے واقعے کے بعد سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور دیگر اسمبلیوں سے یہ بات کی جانی چاہیے. آپ کسی اور سے تب توقع رکھیں گے، یعنی مسجد و محراب سے تب توقع رکھیں گے جب یہاں پر آپ اس ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے اور یہاں سے وہ ایک مشترکہ بات پورے پاکستان کے اندر پھیلے گی کہ مکالمہ جب ہوگا تب جا کر آپ اس سارے نظام کو بہتر کر سکیں گے. آخری فکرے کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قطعی طور پہ پاکستان کے 74 برس کے حالات کو بھارت کے ساتھ آپ قطعاً کمپیئر نہیں کر سکتے. تھینک یو سر. شکریہ. آنریبل سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب.